السلام علیکم۔ سورۃ اللیل، سورہ لیل یہ مکی میں نازل ہوئی اور اس میں 21 آیتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل اذا یغشی، قسم ہے رات کی جب کہ وہ آفتاب کو چھپا لے اور دن کو چھپا لے۔ والنہار اذا تجلی، اور قسم ہے دن کی جب کہ وہ روشن ہو جائے۔ وما خلق الذکر والانثی، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے مذکر اور مؤنث یعنی مرد عورت کو پیدا کیا۔ ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری مختلف کوششیں ہیں، یعنی کہ تمہارے اعمال جو ہیں وہ مختلف ہیں، تو اس کے ثمرات بھی جو پھل ہم دیں گے وہ بھی مختلف ہوں گے۔ فاما من آتی واتقی، رہا وہ شخص جس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، واتقی، اور وہ اللہ سے ڈرتا رہا، وصدق بالحسنی، اور بھلی بات کی اس نے تصدیق کی، یعنی کہ اس نے ملت اسلام کو اس نے سچا سمجھا۔ فسنیسرہ للعسری، تو ہم اس کے آرام کے لیے اس کی راحت کے لیے ساز و سامان دیں گے۔ راحت سے مراد یعنی کہ اس نے اگر نیک عمل کیے ہیں تو ہم اس کی راحت کا ساز و سامان دیں گے، یعنی کہ اس سے مراد جنت ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور اس کے برعکس وہ شخص جس نے اپنے مال کو خرچ کرنے میں بخل کیا، وَاسْتَغْنَىٰ، اور وہ خدا تعالیٰ سے بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ، اور بھلی بات کو اس نے جھٹلایا، یعنی کہ ملت اسلام کو، دین اسلام کو اس نے جھٹلایا۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کی تکلیف کی چیز کے لیے سامان دیں گے، اس سے مراد جہنم ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّىٰ، اور اس وقت اس کا مال بھی اس کو بے نیاز نہیں کر سکے گا، یعنی کہ جب وہ جہنم میں جائے گا، جہنم کے گڑھے میں، اذا تردیٰ، جب وہ گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال بھی اس کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے۔ ان علینا للہدیٰ، بے شک ہمارے ذمے تھا راستہ بتا دینا۔ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور بے شک ہمارے لیے ہی دنیا اور آخرت کی حکومت ہے، یعنی ہمارے ذمے تو صرف راستہ بتا دینا تھا، راستے کو سمجھا دینا تھا، سو اب اس کو ماننا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، اور ہمارے لیے ہی دنیا اور آخرت کی حکومت ہے، یعنی کہ دنیا میں جو تم اچھے اعمال کرو گے یا برے اعمال کرو گے تو اس کا بدلہ تمہیں آخرت میں ملے گا۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، سو میں تم کو ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں۔ لا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، اور اس میں وہی بدبخت ہی شخص داخل ہوگا، یعنی اس میں وہی شخص داخل ہوگا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، جس نے دین اسلام کو جھٹلایا اور خدا تعالیٰ سے اس نے منہ پھیرا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور عن قریب ہم اس شخص کو، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوگا تو ہم اس کو اس سے بہت دور رکھیں گے۔ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ، اور جو اپنے مال کو برائیاں پاک کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال کو اس لیے دیتا ہے تاکہ وہ گناہوں سے پاک ہو جائے۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَىٰ، اور اس پر کسی کا کوئی بدلہ بھی نہیں تھا، احسان بھی نہیں تھا، یعنی کہ اس شخص پر کسی کا کوئی قرض، کسی کا کوئی بدلہ نہیں تھا، لیکن اس نے مال کو جو خرچ کیا تو اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے۔ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، یعنی اس نے اپنے مال کو جو اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے خرچ کیا تھی اور ہی زیادہ بلند تر ہے، یعنی ویسے تو قرض کو ادا کرنا اور بدلے کو اتارنا یہ افضلیت ہے، یہ ثواب کا کام ہے، لیکن اس پر قرض بھی نہیں اور وہ صرف اپنے مال کو اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے اگر خرچ کرتا ہے تو یہ اور ہی زیادہ اس کا مرتبہ اور ہی زیادہ بلند تر ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور عن قریب اس کو ہم وہ چیزیں دیں گے جس سے وہ راضی ہو جائے گا۔ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّىٰ، یعنی کہ یہ ایسا جملہ ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی فطرت سے کسی نہ کسی کام کے لیے کوشش کرتا ہے اور جد و جہد اور محنت کرنے کا وہ عادی ہوتا ہے، تو اپنی محنت سے اور اپنی کوششوں سے اگر وہ دائمی راحت کا سامان کر لیتے ہیں، یعنی کہ ہمیشہ راحت کا سامان اگر وہ کر لیتے ہیں، اور بعض دوسرے اپنی اسی محنت سے
دائمی عذاب خرید لیتے ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے کہ ہر انسان صبح اٹھتا ہے اور وہ اپنے نفس کو تجارت پر لگا دیتا ہے، کوئی تو اس تجارت میں کامیاب ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنی محنت اور اپنی کوشش سے اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ مگر عقل کا کام یہی ہے کہ پہلے اپنی کوشش کے انجام کو سوچے کہ جس عمل کے انجام میں وہ وقتی آرام اور لذت ہو مگر وہ دائمی عذاب اور رنج کا سبب بن رہی ہے وہ چیزیں، تو وہ اس کے پاس نہ جائے۔ اس میں دو گروہ ہو جاتے ہیں، صحیح اور یعنی کوشش اور عمل کے اعتبار سے دو گروہ ہو جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور اپنی آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں اور وہ ہر غلط کام سے بچتے ہیں، کلمہ لا الہ الا اللہ کا دل سے زبان سے اقرار کرتے ہیں اور اس کو دل سے بھی مانتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں تو وہ جنت کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو برائیوں پر آمادہ رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ملت اسلام کو جھٹلاتے ہیں، دین کو جھٹلاتے ہیں اور اللہ کی بتائی ہوئی چیزوں کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے الا الاشقى الذی کذب وتولی، یعنی یہ نار جہنم کا حال بیان ہے کہ اس میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی شخص جو بد نصیب ہے اور جس نے اللہ اس کے رسول کی تکذیب کی اور ان کی اطاعت سے اس نے روگردانی کی، اور یہ ظاہر ہے کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا شخص کافر ہی ہو سکتا ہے۔ اس سے بظاہر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مومن گنہگار جو گناہوں کا مجرم نہیں جہنم میں نہیں جائے گا، حالانکہ قرآن و حدیث کی بے شمار حدیثیں اس سے بھری ہوئی ہیں کہ اگر کسی مومن نے بھی گناہ کیا اور اس نے توبہ نہیں کی، جب تک اس کی توبہ اگر اس نے اپنی توبہ کو جب تک معاف نہیں کرا لیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا اور اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے وقت تک وہ جہنم میں رہے گا، البتہ سزا بھگتنے کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ اس نے اپنے مال کو اللہ کی مرضی تلاش کرنے کے لیے خرچ کیا اور گناہوں سے پاک کرنے کے لیے خرچ کیا، تو ایسا شخص جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا۔ جو شخص بھی ایمان کے ساتھ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بشارت ہے۔